کے اوپر نمک پاشی ہے۔ اچھا، تو سردار صاحب کیا گورنر سندھ کے لیے کسی اور نام پر کوئی غور وچار کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے یا ایم کیو ایم کی جانب سے؟ کوئی یہ معاملات چل رہے تھے کیا؟ صورتحال کیا تھی؟ کچھ ایسا ہے معاملہ؟ دیکھیں، اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم اگر اپنی سابق روش ہے وہ اگر برقرار رکھے گی تو میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کو کسی طرح سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا کسی طرح سے اوبلائج کرے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ایک بڑا مینڈیٹ رکھتی ہے۔ 115-16 سیٹیں ہمارے پاس سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی، لیکن اگر ہو بھی رہی تھی تو ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی دم پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پیر آ گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایم کیو ایم کا گورنر چینج ہونے جا رہا ہے۔ اچھا سردار صاحب، کچھ دن پہلے یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے خوشبخ شجاعت صاحبہ جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ فلوٹ ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ حقیقت رکھتی ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ ڈسکشن میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اپنے طور پہ بھی کوششیں ہوتی ہیں، یہ کوئی کسی کی گورنرشپ کے لیے یا کسی بھی عہدے کے لیے خواہش کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، کوئی غیر آئینی نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی کہیں نہ کہیں سے ان کو ایک ہوا مل رہی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے خلاف جس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں اگر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو پیپلز پارٹی کے کارکن اس کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ باقی یہ ڈسکشن وغیرہ یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ پولیٹکس کا حصہ ہے۔ اچھا سردار صاحب، شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی کسی بھی کمیٹی میں یا کسی بھی فورم پہ کبھی بھی کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات نہیں کی، تو باہر پریس کانفرنسز میں اور بیانات جو آتے ہیں تو اس میں کوٹا سسٹم ختم کرنے اور یکساں ملازمت کے مواقع دینا، ایسی باتیں، ایسے بیانات آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، شرجیل میمن صاحب کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے گورنمنٹ کا حصہ ہیں، وہ ساری آفیشیلز اور ان آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے، اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ جب میٹنگز کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں شرجیل میمن صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں۔ یہی بات ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی اس ملک کے، اس شہر کے، اس صوبے کی بہتری کے لیے کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو سابق رہنما تھے، جو لاروش ہوٹل کے ویٹر ہوا کرتے تھے، آج وہ پوری دنیا میں ان کے بزنسز ہیں۔ ہم اس چیز کو بلیم گیم میں جانا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ کریں گے تو میرے خیال میں ایم کیو ایم کا جو بدنما چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ سامنے رکھیں گے پوری دنیا۔ اچھا سردار صاحب، نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہوا دی جاتی ہے، تو کیا اس وقت گنجائش ہے یا عوام جو ہیں وہ باشعور ہو چکے ہیں اور عوام جو ہے اس باتوں میں، ایسی باتوں میں نہیں آتے؟ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر زبان، ہر مذہب، ہر رنگ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، کراچی کا میئر وہ بھی کوئی لاڑکانہ یا سکھر یا نواب شاہ سے تو نہیں ہے، وہ بھی اسی شہر کا بیٹا ہے، اور ایک اردو بولنے والا ایک ہمارا بہادر جیالہ ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کو ساتھ رکھا، تمام مذہب کے لوگوں کو، مذہبی لوگوں، تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ واحد لیڈرشپ ہے جو پاکستان کے اندر ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتی، لیکن ایم کیو ایم اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گی تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو ٹالریٹ کرے گی، لیکن جو ہماری تھرڈ اور سیکنڈ لیڈرشپ ہے اور کارکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو۔ اچھا سردار صاحب، اگر گورنر سندھ استعفیٰ نہیں دیتے تو کیا لائے